فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، حافظ جمشید اختر جس کے رائٹر ہیں، اور ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 30۔ یہاں پر صفحہ نمبر 202 پر ہم نے لاسٹ نشست میں آپ سے اجازت چاہی تھی، جہاں سے ہم نے آپ کو خدا حافظ کہا تھا، بس اسی کے آگے سے آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے اجماع کی دو قسمیں۔ لکھا ہے وقوع پذیر ہونے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجماع صریح سواد رے یہ ہے، اور اجماع سکوتی۔ اجماع صریح کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام علماء جن کا اجتہاد معتبر ہے کسی مسئلے پر اس طرح متفق ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے قول یا فعل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اسی کی تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے اس قول سے کی ہے، انورٹڈ کاما، کسی چیز کو مجمع الیہ، میم جیم میم عین لام یہ ہے، کسی چیز کو مجمع الیہ تم، بلکہ ہر شخص اسی وقت کہتا ہے جب ہر عالم جس سے تم ملو اسی کے مطابق تم سے بات کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جمہور فقہا جو اس کو ممکن الوقوع مانتے ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ کتاب و سنت کے بعد یہی قطعی حجت ہے، جس کا انکار کرنے والے کو اسی طرح کافر قرار دیا جائے گا جیسے کتاب و سنت کا انکار کرنے والے کو۔ اور یہاں پہ اب دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا اجماع صریح، دوسرے نمبر پہ ہے اجماع سکوتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک یا چند اہل اجتہاد علماء کسی مسئلے میں شرعی حکم بیان کرے، اس کی ان کے زمانے میں شہرت ہو جائے، پھر بھی دوسرے اہل اجتہاد علماء اس پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ اجماع اکثر حنفی علماء کے نزدیک حجت ہے، لیکن اپنی قوت میں وہ اجماع صریح سواد رے یہ ہے، اجماع صریح کی بنسبت کم تر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حجت تو ہے لیکن اجماع نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا، ہم پیج 203 پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ بلا شبہ اجماع وہی معتبر ہے جو مجتہد علماء نے کیا ہو، لیکن اگر وہ اپنی بدعت کی طرف دینے والے خارجی یا رافضی ہوں تو جمہور کے نزدیک وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں گے جن کا اجماع معتبر ہے۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ اجماع کے منعقد ہونے کی شرط یہ ہے کہ اجماع کرنے والے سب لوگ گزر جائیں، یعنی وفات پا جائیں، لیکن صحیح بات یہ ہے اور یہی اکثر فقہا کی رائے ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے مصالح مرسلہ، میم سواد الف لام ہے مصالح، میم رے سین لام ہے مرسلہ۔ اس میں لکھا ہے کہ مصلحت، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کی جمع مصالح ہے، تو اور بریکٹ کلوز، کہ مصلحت کے لفظی معانی فائدہ اور منفعت کے ہیں،
اور فقہا کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کر اور ان سے نقصان کو دفع کر کے ان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی جائے۔ اور اب اگلی ساتھ اس میں لکھی ہیڈنگ کہ شریعت کے احکام میں مصلحت کا لحاظ۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ یہ بات قطعی طور پر ہر شخص کو معلوم ہے اور اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شریعت کے سب احکام لوگوں کے مصالح پر مشتمل ہیں، چاہے دنیا و آخرت میں فوائد بہم پہنچا کر اور چاہے ان سے نقصانات کو دفع کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت آئی ہے۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعثت لا تمم حسن الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے موتا وغیرہ، میم واو تو الف۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ شریعت کے احکام میں جو مصالحت ہے اس کا ادراک سلیم الطبع انسان کی عقل از خود کر لیتی ہے، اور اگر بعض لوگوں کی عقل اس کا ادراک نہیں کرتی تو یہ ان کی اپنی عقل کا قصور ہے، یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کسی غیر اخلاقی سوسائٹی کی اقدار سے متاثر و مروب ہوتے ہیں۔ اور سامعین، اب لکھا ہے مصالح مرسلہ کی اقسام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مصالح مرسلہ کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معتبر صالح کی ہے، اور ان سے مراد وہ مصالح ہیں کہ جن کے معتبر یعنی حقیقی اور صحیح ہونے کا پتہ شریعت سے چلتا ہے۔ ان کے تحت وہ سب مصالح میم صاد الف لام ہے آتے ہیں کہ جن کو بروئے کار لانے اور ان تک پہنچنے کے لیے شریعت نے احکام مقرر کیے، جیسا کہ اس نے جہاد کا حکم دیا تاکہ دین کی حفاظت کی جائے، قصاص کا حکم دیا تاکہ نسل کی حفاظت کی جائے، اور چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تاکہ مال کی حفاظت کی جائے۔ دوسری قسم لغو لام غین واو لغو قرار دیے گئے مصالح کی ہے، اور ان سے مراد وہ تمام مصالح ہیں کہ جن کے غلط یا غیر حقیقی ہونے کا شریعت کے احکام سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے مصالح کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے یہ مصلحت کے وارث میں مرد اور عورت کو برابر حصہ دیا جائے، یا شراب کی تجارت سے مالی فائدہ اٹھایا جائے، یا جہاد سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشۂ عافیت میں بیٹھا جائے۔ تیسری قسم ان مصالح کی ہے جن کے معتبر یا لغو ہونے کا شرعی احکام سے پتہ نہ چلے، اس معنی میں نہیں کہ شریعت نے ان کے معتبر یا لغو ہونے کو بتایا نہیں، کیونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس معنی میں کہ یہ معلوم کرنے میں دقت پیش آئے کہ انہیں معتبر مصالح کے دائرے میں شامل کیا جائے یا لغو مصالح کے دائرے میں۔ جیسے یہ مصلحت کے کاریگروں سے چیزوں کو ٹھیک رکھنے کی ضمانت لی جائے، ایک آدمی کو کئی لوگ مل کر قتل کر دیں تو اس کے بدلے میں ان سب کو قتل کیا جائے، انتظامی امور کے لیے دفاتر قائم کیے جائیں، جیلیں بنائی جائیں، اور باہم خرید و فروخت کے لیے سکے جاری کیے جائیں وغیرہ۔ انہیں معتبر یا لغو مصالح کے دائرے میں شامل کرنا اجتہاد کے تحت آتا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، وہ ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ مصالح مرسلہ کو حجت ماننے میں
فقہا کی آرا۔ لکھا ہے کہ اس بارے میں فقہا کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر مسالے مرسلہ شریعت کے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے کسی حکم سے متصادم نہ ہوں تو انہیں معتبر مسالے کے دائرے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس کے مابین اختلاف اس بارے میں ہے کہ انہیں کسی حد تک اختیار کیا جائے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ انہیں سب سے کم اختیار کرنے والے ظاہر یہ ہیں کہ انہوں نے کہ کیونکہ وہ نصوص کے پابند ہیں اور نصوص پر قیاس تک کا انکار کرتے ہیں، قافیہ الف سین، قیاس تک کا انکار کرتے ہیں، قوما اس لیے وہ یہ فرض ہی نہیں کرتے کہ نصوص سے باہر بھی کوئی مصلحت پائی جا سکتی ہے۔ اب لکھا ہے کہ ظاہریہ زوئے الف ہیرے اور پھر یہ ہے سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے شافعیہ شین الف فے عین یہ ہے شافعیہ ہیں، کیونکہ وہ اگر قیاس کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک علت جو قیاس کی بنیاد ہے اس کا اب قوما ہے کا منضبط میم نون زواد بیتوئے ان کا منضبط ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ صرف ان ہی مسالے کو لیتے ہیں جن کی اجازت قیاس دیتا ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حنفیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنبلیہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قیاس کی علت منضبط نہیں بلکہ غیر منضبط مناسب وصف ہے، یعنی حکمت یا مصلحت۔ اس لیے جہاں بھی کوئی مصلحت مرسلہ شریعت کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کا کسی نص یا اجماع یا کسی صحابی کے فتوے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ اسے معتبر مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے قیاس کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتے بلکہ اسے قیاس سے مربوط رکھتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف کہ فقہا میں سب سے زیادہ مسالے مرسلہ کو اختیار کرنے والے مالکیہ ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو فقہی احکام کا ایک مستقل بذات ماخذ شمار کیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں اب 5واں نمبر پڑھنے۔ لکھا ہے استصحاب الف سین تے سواد ہے الف بے اور پیج 205 ہے کتاب کا۔ لکھا ہے استصحاب کے لفظ معنی صحبت یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے ساتھ طلب کرنے یا صحبت کے باقی رہنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے تاکہ کے اس میں تبدیلی کی دلیل مل جائے۔ چنانچہ اگر کوئی چیز مباح تھی تو وہ مباح رہے تاکہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، اور اگر وہ حرام تھی تو حرام رہے تاکہ اس کے مباح ہونے کی دلیل مل جائے۔ اب اس کے ساتھ نیکسٹ ہیڈنگ ساتھ دی ہوئی ہے استصحاب کی ضرورت۔ اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ مذکورہ معنی میں استصحاب فقہ کا سب سے کمزور مآخذ ہے، اس لیے کسی مسئلے میں اس سے استدلال اسی صورت میں کیا جائے گا کہ جب اس مسئلے میں انتہائی تلاش کے باوجود کتاب و سنت، اجماع، اقوال صحابہ اور قیاس سے کوئی دلیل نہ ملے۔ اسے اختیار کرنے پر ائمہ اربعہ اور ظاہریہ سب کا اتفاق ہے، اگرچہ ان کے درمیان اختلاف اس کی مقدار میں ہے، یعنی یہ کہ اسے کس حد تک اختیار کیا جائے اور کس حد تک اختیار نہ کیا جائے۔ تو اس سے سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اسے سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں، پھر شافعیہ اور حنبلیہ اور پھر حنفیہ اور مالکیہ۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ جن فقہا نے قیاس اور استحسان کا استعمال کم کیا اور اپنے آپ کو کتاب و سنت اور اجماع ہی کا پابند رکھا، جیسے ظاہریہ، تو انہوں نے دوسروں کی بنسبت استصحاب پر زیادہ اعتماد کیا
اور جن فقہا نے قیاس و استحسان کو اختیار کرنے میں توسیع دکھائی جیسے حنفیہ اور مالکیہ، تو ان کا استصحاب پر اعتماد کم رہا، اور جو لوگ اس بارے میں درمیانے رہے جیسے شافعیہ اور حنبلیہ، تو وہ استصحاب پر اعتماد کرنے میں بھی درمیانے رہے۔ اب چھٹے نمبر پہ ہم پڑھے جا رہے ہیں اجتہاد۔ اب یہاں پہ جو یہ لفظ لکھا ہے، یعنی یہ جملہ سا ہے، اس کی میں ہجے بھی کروں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مادہ جہد فتح یفتہ، میم الف دال ہے، جیم دو چشمی ہے دال، اور فے تے ہے، یہ فے تے ہے، بمانی کوشش کرنا، کوما طاقت لگانا، سمع یسمع بمانی زندگی کا مقدر، میم کاف دال رے یا مقدر یا مقدر ہونا، اور اجتہد کا معنی پوری کوشش کرنا، اور یہ لفظ اجتہاد افتعال کے وزن پر ہے۔ اصطلاحی مفہوم، علامہ حنیف ندوی رحم اللہ کے بقول کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے فکر و استنباط کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا نام اجتہاد ہے، یا کتاب و سنت کی روشنی میں کسی پیش آمدہ مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے جو محنت اور طاقت صرف کی جاتی ہے اس کا نام اجتہاد ہے، اور اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ سامعین، میرا گلا خراب ہے لیکن میں الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کروں گی تاکہ آپ کی تیاری امتحان کی رکے نہ اور چلتی رہے۔ اس کو درگزر کیجیے گا میری آواز کی جو تکلیفیں ہیں۔ اچھا جی، اس میں اب آ گیا اجتہاد کی شرائط، یہ لکھا ہے، اب ہیڈنگ آ گئی، اس میں کل دی گئی ہیں 10۔ نمبر 1، مجتہد کی نیت اور عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ کسی شخص یا گروہ کے بیجا تعصب میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 2، کتاب و سنت کے نصوص کا کامل علم ہو۔ نمبر 3، مسائل اجماعیہ سے واقفیت ہو۔ نمبر 4، علوم لسانی پر عبور۔ 5، اصول فقہ پر نظر۔ 6، ناسخ و منسوخ کا علم ہو۔ نمبر 7، مجتہد جدید طرز زندگی سے بھی آگاہ ہو۔ 8، مجتہد غیر معمولی ذہنی سلجھاؤ رکھتا ہو۔ 9، صحابہ کرام، تابعین، عظام عین ذوی الف میم اور بعد کے فقہا کے مابین اختلافی مسائل وغیرہ کا علم ہو۔ اور 10واں ہے کہ اسے شریعت کے مقاصد، اس کے احکام کی علتوں اور ان کے پیچھے کار فرما حکمتوں کا علم ہو۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن سے اجتہاد کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 اور دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ سنت سے اجتہاد کا ثبوت، اس میں نمبر 1 حضرت معاذ بن جبل کا یمن کے گورنر بننے کا واقعہ۔ نمبر 2 ہے یہاں پر، اب یہ عربی ہے لیکن زیر زبر پیش نہیں لکھا، حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلاح اجران و اذا حکم فاجتہد ثم اختاف لہ اجر۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اجتہاد کی قسمیں، اب یہاں پہ کل دی ہوئی ہیں 3 قسمیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے اجتہاد فی الشرع، پھر لکھا ہے کہ اس میں الف ہے مجتہد مستقل اور بے ہے مجتہد منتسب۔ دوسرا نمبر ہے اجتہاد فی المذہب، اور تیسرا ہے اجتہاد فی المسائل۔ اس کے بعد آ گیا اجتہاد کے مواقع، لکھا ہے اجتہاد کے مواقع 2 ہیں۔ 1، جن مسائل کا حل موجود نہیں ان کا حل دریافت کرنا۔ 2، جن مسائل کا حل موجود ہے ان کا موقع محل متعین کرنا۔ پھر آ گیا اجتہاد کی ضرورت، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جن مسائل میں شرع کی قطعی نصوص نہ ہوں وہاں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور پھر اجتہاد کا طریقہ کار، ہیڈنگ ہے، اس میں لکھا ہے حضرت معاذ رضی اللہ سے یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلے کو پہلے قرآن، حدیث، اجماع اور پھر قیاس سے دیکھا جائے۔ پھر آگے لکھا ہے، ایک ہیڈنگ ہے اگلی، کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟
اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. لکھا ہے حنفیوں، مالکیوں اور شافعیوں کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حالانکہ شرع میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو اجتہاد کو جگہ یا زمانے کے ساتھ مقید کر دے. پھر آ گیا اجتہاد کی اہمیت. یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا ہیڈنگ کی صورت میں لکھا ہے، تفصیلات ہیں. اجتہاد کی اہمیت کو حسب ذیل نکات سے سمجھا جا سکتا ہے. نمبر 1، قرآن نے اجتہاد کا کہا ہے. 2، احادیث میں مجتہد کے لیے ثواب بیان کیا گیا ہے. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بعض مسائل میں اجتہاد کیا. نمبر 4، صحابہ کرام نے اجتہاد کیا. نمبر 5، تابعین اور فقہائے امت نے اجتہاد کیا. نمبر 6، معاشرتی و علمی ارتقاء اجتہاد کا متقاضی ہے. نمبر 7، شریعت اسلامیہ میں آخری شریعت ہونے کا سبب مسائل کا حل اجتہاد ہے. نمبر 8، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہونے میں اجتہاد کا اہم کردار ہے. اور نمبر 9، تیز ترین وہمہ گیر ترقی کے جدید دور کے لاتعداد مسائل کا حل اجتہاد ہے. اور اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے قواعد فقہ / اہم ضروری قواعد بذریعہ نصوص. یہ بڑی ہیڈنگ ہے. یہاں پر کافی سارے قواعد ہیں اور اس میں نمبر نہیں دیا ہوا، صرف اسٹار لگایا ہوا ہے سائڈ پر. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. یہ 2 صفحات پر ہے. سب سے پہلے ہے لکھا ہے بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں کہ الخراج بالضمان، بریکٹ میں اس کے مطلب لکھا ہے فائدہ ضمانت کی وجہ سے ہے. نیکسٹ، لا ضرر ولا ضرار، ان بریکٹ نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان میں مبتلا کرو. نیکسٹ، لیسا لارق لام این ریقاف، ظالم حق، بریکٹ میں ہے ظالم کی جڑ کے لیے کوئی حق نہیں ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا. نیکسٹ ہے البینت علی المدعی والیمین علی منکر، لکھا ہے اس کے بارے میں کہ دلیل مدعی پر ہے اور قسم انکار کرنے والے پر ہے. نیکسٹ، کل معروف صدقتن، بریکٹ میں کہ ہر نیکی صدقہ ہے. پھر ہے نمبر 207 پیج پہ ہم آ گئے کہ از زعیم غارم، بریکٹ میں ہے ضمانت دینے والا چٹی بھرے گا، چیٹ یا چھوٹی ہے چٹی یا چٹی بھرے گا. پھر ہے نیکسٹ ہے انمل ولا لمن آتق، بریکٹ میں ہے ولا صرف اسی کے لیے ہے جس نے غلام آزاد کیا. نیکسٹ، الولد للفراش والآہر ہجر، ان بریکٹ میں ہے بچہ صاحب فراش کے لیے ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے، بریکٹ کلوز. پھر ہے البیعان بالخیار معلم یتفرقا، بریکٹ میں کہ 2 بی دال واو بے یہ عین، 2 بی کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے، بریکٹ کلوز. پھر نیکسٹ ہے من وقع فش شبہات، دوبارہ پڑھتی ہوں، من یا من فقع واقف عین فش شبہات وقع فی الحرام، بریکٹ میں اس کا مطلب کہ جو شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. پھر ہے نیکسٹ ہے کہ من حسن اسلام اور المرأہ ترکا مالا یا انیا، بریکٹ میں کہ بے مقصد اشیاء کو چھوڑ دینا اسلام کے آدمی کے اسلام کی خوبی سے ہے. نیکسٹ ہے انمل اعمال بالنیات، بریکٹ میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سامعین یہاں پہ جو عربی کے لکھے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر یہ جملے کہوں، لیکن یہ کہ زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے اور بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اب میں ایسا کر رہی ہوں کہ ان کے بجائے میں ساتھ اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے، میں پھر وہی پڑھتی جاتی ہوں. نیکسٹ ہے معاملات کا اعتبار اپنے مقاصد کے ساتھ ہے،
نیکسٹ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا. نیکسٹ مشقت آسانی لاتی ہے. نیکسٹ عادت حاکم بنائی گئی ہے. نیکسٹ نقصان زائل کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ اجتہاد کے ذریعے نہیں ٹوٹتا. نیکسٹ جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام کو ترجیح دی جائے گی. نیکسٹ قرب و عبادت کے کاموں میں ایثار کرنا مکروہ ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں پسندیدہ ہے. نیکسٹ شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں. نیکسٹ فرض نفل سے افضل ہے. نیکسٹ جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے. نیکسٹ جس کا استعمال حرام اس کا رکھنا بھی حرام ہے. نیکسٹ واجب صرف کسی واجب کے لیے ہی چھوڑا جا سکتا ہے. نیکسٹ نفل فرض سے زیادہ وسیع ہے. نیکسٹ کسی چیز سے رضامندی اس چیز سے بھی رضامندی ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے. نیکسٹ جو کام فعل کے اعتبار سے زیادہ ہو وہ فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ ضرورتیں ممنوع افعال کو مباح کر دیتی ہیں. نیکسٹ اختلاف سے نکلنا مستحب ہے. نیکسٹ جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے. نیکسٹ خاموش کی طرف قول منسوب نہیں کیا جا سکتا. نیکسٹ دور کر دینا کسی چیز کو ختم کرنے سے زیادہ قوی ہے. نیکسٹ رخصتیں گناہوں کے ساتھ معلل نہیں ہوتی. رے خ سواد تے یہ نون گنا. رخصتیں گناہوں کے ساتھ معلل میم عین لام لام نہیں ہوتی. نیکسٹ کلام کو کام میں لانا اسے محمل کر دینے سے زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ ضرورت کا اس مقدار کے مطابق اندازہ کیا جائے گا. دوبارہ پڑھتے ہیں. ضرورت کا اس کی، یہ میں کی کہنا بھول گئی تھی، ضرورت کا اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کیا جائے گا. نیکسٹ ہے اصل میں انسان تمام ذمہ داریوں سے بری ہے. نیکسٹ جب اصل ساقط ہو جائے گی تو فیر عین بھی ساقط ہو جائے گی. اور نیکسٹ ہے کہ کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا. اور آخری ہے کہ جو کام کسی عذر کی وجہ سے جائز ہو وہ اس عذر کے زائل ہو جانے سے باطل ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم نے مکمل کر لیا. پیج 207 آپ سے 208 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ جو نیکسٹ 209 پہ اب ہم پڑھیں گے وہ ہوگا دوسرا پرچہ اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات. تو اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ. فی امان اللہ.